أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی کا 15واں سالانہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے، اور آج کے جمعہ ہی کے دوران اسی ذریعے سے ان کے اجتماع کا افتتاح ہوگا. یعنی افتتاح کی کسی الگ تقریب کی ضرورت نہیں، یہی جمعہ ان کے اجتماع کا افتتاح ہے. اس کے ساتھ کچھ اور دنیا کے ممالک میں بھی بعض مجالس یا بعض اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں. ان کے نام بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو آج کے پیغامات ہیں وہ ان سب کے لیے مشترک ہیں. مجلس مشاورت جماعت احمدیہ یو کے آج 27 مئی سے شروع ہو رہی ہے، 3 دن جاری رہے گی. مجلس خدام الاحمدیہ برمپٹن کینیڈا کا 1 روزہ سالانہ اجتماع کل بروز ہفتہ شروع ہو رہا ہے. جماعت احمدیہ ملائیشیا کا جلسہ سالانہ 29 مئی سے 31 مئی تک منعقد ہو رہا ہے. اس علاقے کے قریبی ممالک سے بھی بہت سے نمائندگان اس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. امریکہ کے ساؤتھ ریجن کی خدام، اطفال اور لجنہ کی ذیلی تنظیموں کے سالانہ اجتماع 28 اور 29 مئی بروز ہفتہ اور اتوار منعقد ہوں گے. جن آیات کریمہ کی میں نے بلکہ ایک ہی آیت ہے، وہ لمبی ہے اس لیے منہ سے غلطی سے آیات کا لفظ نکل گیا. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آل عمران کی آیت 104 ہے.
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم سب کے سب مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو اور باہمی منقسم نہ ہو، ایک دوسرے سے پھٹ کر الگ نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم باہم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی نعمت کے ذریعے بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نشانات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ حبل اللہ سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق ایک دفعہ میں نے ایک گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حبل اللہ ہیں، لیکن حبل اللہ کا صرف ایک ہی مفہوم نہیں، خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ قرآن کریم حبل اللہ ہے۔ بس کیا ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی مضمون کے بیان کے دو پہلو ہیں؟ میرے نزدیک ایک ہی مضمون کے بیان کرنے کے دو الگ الگ انداز ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھامے بغیر قرآن کچھ بھی فائدہ کسی کو نہیں پہنچا سکتا، اور حقیقی قرآن کا کوئی مفہوم انسان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر روشن نہیں ہو سکتا۔ بس اگرچہ کتاب اللہ ہی حبل اللہ ہوتی ہے، مگر اس حبل اللہ کا نمائندہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے، وہ بھی حبل اللہ ہے اور حبل اللہ ہی کی ایک دوسری صورت ہے۔ بس اس پہلو سے میں پھر اسی بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ حبل اللہ سے مراد قرآن کریم بھی ہے۔ قرآن کریم اول طور پر ان معنوں میں کہ قرآن کے نزول سے ہی محمد مصطفیٰ کا وجود ظہور میں آتا ہے، اسی لیے کتابوں پر ایمان پہلے رکھا گیا ہے اور انبیاء پر ایمان اس کے بعد رکھا گیا ہے۔ کتاب نبی بناتی ہے اور کتاب ہی سے نبی بنتا ہے، مگر اس نبی کو نظر انداز کر کے محض کتاب پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش ایک شیطانی کوشش ہے، نفس کا دھوکہ ہے۔ حقیقت میں خواہ وہ قرآن ہو یا تورات ہو یا انجیل یا کوئی اور نام اس کتاب کا رکھ لیجئے، جب تک اس نبی کے ساتھ تعلق نہ باندھا جائے جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور سلسلہ وار اس تعلق کو آگے بڑھایا نہ جائے، اس وقت تک حقیقت میں حبل اللہ کو تھامنے کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی زندہ مثال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ ہی کی زبان سے ہم نے قرآن کو سمجھا اور آپ ہی کی ذات میں قرآن کو جلوہ گر دیکھا۔ آپ کی ذات میں قرآن کریم چمکا ہے اور اس کے مضامین روشن ہو کر ہمارے سامنے ایک زندہ وجود کے طور پر آئے ہیں، اور آپ کے بعد یہی سلسلہ خلافت کے ذریعے آگے جاری ہوا، پھر مجددیت کے ذریعے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا۔ بس یہ سارا سلسلہ وہی حبل اللہ ہی کا سلسلہ ہے، کوئی الگ سلسلہ نہیں۔ بس اس سلسلے کو مضبوطی سے تھام لیں، یہی وہ مضمون ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اگر اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اس کا پہلا اثر اور پہلا فیض آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اکٹھے ہو گئے ہیں، آپ کے بٹے ہوئے دل
جو قریب تھا کہ آپ کو لے کر آگ میں جا پڑتے، وہ بٹے ہوئے دل مجتمع ہوئے، خدا تعالیٰ نے ان کو آپس میں باندھ دیا، اور اس باندھنے کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ آپ پھر منتشر ہونے کی بجائے مجتمع ہوئے اور ایک ملت واحدہ کے طور پر آپ کا وجود ابھرا۔ یہ ہے حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنا اور اس کی ظاہری علامت جو دنیا میں دکھائی دینے لگتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لفظ نعمت کو استعمال فرمایا ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کی نعمت کے ذریعے بھائی بھائی بنے ہو۔ نعمت سے جیسا کہ آپ قرآن کریم کے محاورے سے معلوم کر سکتے ہیں، اول مراد نبوت ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ جب قومیں پھٹ جاتی ہیں تو نبوت کے فیض کے بغیر وہ دوبارہ اکٹھی نہیں ہوا کرتی۔ کوئی دنیا کی طاقت مذہبی لحاظ سے پھٹی ہوئی اور پھٹتی ہوئی قوموں کو دوبارہ ایک ہاتھ پر جمع نہیں کر سکتی سوائے نبوت کے۔ بس ان معنوں میں نبوت حبل اللہ ہے، شریعت میں کتاب اترتی ہے، مگر اس کتاب کے ساتھ تعلق نبوت کے ذریعے قائم ہوتا ہے، اور جب ایک دفعہ ایک ہاتھ پر جمع ہونے کے بعد پھر قومیں پھٹ جاتی ہیں تو پھر نبوت ہی کا فیض ہے جو ان کو دوبارہ اکٹھا کیا کرتا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا میں یہ اہم پیغام ہے، اور آج جماعت احمدیہ اس پیغام کی ایک زندہ حقیقت بن کر منصہ شہود پر ابھری ہے، ایک زندہ ثبوت بن کر ظاہر ہوئی ہے۔ تمام دنیا میں دوسرے مسلمان فرقوں اور مذاہب کو دیکھ لیں، جب وہ ایک دفعہ پھٹنے شروع ہوئے تو پھٹتے چلے گئے، ان سے وحدت جاتی رہی، ایک ہاتھ پر وہ اکٹھے پھر نہ ہو سکے، نہ وہ ہاتھ آسمان سے اترا، نہ ان کو توفیق ملی کہ اس ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ پھر اکٹھے ہو جائیں۔ ان کے دل بٹے تو پھر بٹے ہی رہے، ان کی باہمی عناد اور زیادہ دشمنیوں میں تبدیل ہوتے رہے، لیکن دشمنیوں نے محبت کا روپ پھر نہ دھارا۔ یہ ایک ایسی دردناک کہانی ہے جو تمام عالم میں اسی طرح آپ کو چسپاں ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ آج صرف ایک جماعت احمدیہ ہے جو اللہ کے فضل و رحم کے ساتھ یہ اعلان عام کر سکتی ہے کہ کسی نے اگر حبل اللہ پر اکٹھے ہوتے ہوئے کسی کو دیکھنا ہو تو آئے اور جماعت احمدیہ کا مشاہدہ کرے۔ تمام دنیا میں 134 ممالک میں پچھلے سال تک تھا، اور اب یہ سلسلہ 140 ممالک تک پھیل چکا ہے۔ تو دنیا کے 140 ممالک میں مختلف مذاہب سے، جو پہلے مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے وہ لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے، مختلف سیاسی مملکتوں میں بسنے والے یا ان کے باشندے، آج ایک ہاتھ پر اس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک ملت واحدہ وجود میں آ گئی ہے۔ اگر یہ اللہ کی نعمت کے ساتھ نہیں تھا تو کیسے ممکن تھا؟ بس وہ خدا کی نعمت دوبارہ نبوت کے طور پر ہمیں اتری ہے، اور وہی محمدی نبوت ہے، وہی اللہ اور رسول کی محبت میں قائم ہونے والی جماعت ہے جسے خدا تعالیٰ نے نبوت کی نعمت سے پھر نوازا ہے، جو دوبارہ ایک ہاتھ پر ایک اجتماع کی صورت میں اکٹھی ہو چکی ہے، ایک ہی ہاتھ پر اٹھتی ہے، ایک ہی ہاتھ پر بیٹھ جاتی ہے، ایک ہی اشارے سے حرکت میں آتی ہے، ایک ہی آواز پر لبیک کہتی ہے۔ اگرچہ جواب دینے والوں کی زبانیں مختلف ہیں، ہو سکتا ہے وہ سینکڑوں زبانیں بول رہے ہوں، لیکن دل کی آواز وہی ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اے ہمارے اللہ، تیرے نام پر جو آواز بلند ہوئی ہے ہم اس کے جواب میں لبیک کہتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں اور لبیک کہتے چلے جائیں گے۔ بس یہ وہ مضمون ہے امت واحدہ بنانے کا مضمون، جس کو قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے میں آپ کو دوبارہ یاد دلاتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں
یہ قرآن کریم نے جو مثال دی ہے وہ ایک طرف اللہ کی نعمت کو ہم پر خوب کھول کر بیان کرنے والی ہے، دوسری طرف ہر قسم کے پیش آمدہ خطرات کو دکھانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا حال یہ تھا، یعنی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت پر اکٹھے ہو جانے والوں، تمہارا حال یہ تھا کہ تم آپس میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے تھے، دل بھی پھٹے ہوئے تھے، قبائل بھی جدا جدا تھے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ تم اس آگ میں جا پڑو جس کے کنارے تک تم پہنچ چکے تھے۔ باہمی نفرتیں، باہمی اختلافات، باہمی دشمنیاں، ان کی مثال قرآن کریم نے ایک ایسے آگ کے گڑھے سے دی ہے جس کے کنارے پر آپ کھڑے ہوں اور بعید نہ ہو کہ وہ کنارہ منہدم ہو اور اپنے اوپر کھڑے ہونے والوں سمیت جہنم میں جا پڑے۔ فرمایا خدا نے اپنی نعمت سے تمہیں اس سے بچا لیا، تمہارے دلوں کو باندھ دیا اور ایک کر دیا۔ اسے یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ تم پھر وہی حرکت کرو اور جس خوفناک انجام سے تم بچائے گئے ہو دوبارہ آنکھیں کھولتے ہوئے اس انجام کی طرف آگے بڑھو۔ یہ وہ تنبیہ ہے جو اس مبارک بات کے ساتھ شامل ہے، اور ہمیں چونکہ ابھی بہت لمبا سفر کرنا ہے، بہت عرصہ لگے گا، 1 صدی کی بھی بات نہیں، ہو سکتا ہے پوری 2 مزید صدیاں اس کام کے پایہ تکمیل تک پہنچنے میں لگ جائیں۔ اس لیے اس ایک بات کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ قرآن پر ہاتھ ڈالنا ہے اور اس طاقت کے ساتھ ڈالنا ہے کہ کبھی وہ ہاتھ پھر قرآن سے جدا نہ ہو، اور قرآن پر ہاتھ ڈالنا ہے محمد مصطفیٰ کا دامن پکڑ کر اور آپ کے قدموں کو چھو کر اور آپ سے وابستہ ہو کر، اور اس عزم سمین کے ساتھ کہ سر الگ ہو جائیں مگر محمد مصطفیٰ کے قدموں سے الگ نہیں ہوں گے، ہاتھ کاٹے جائیں مگر محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے وہ حبل اللہ کو پکڑ لینا جس کے نتیجے میں یہ اجتماعیت کا فیض جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں، کل بھی اور پرسوں بھی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ صدیوں تک دیکھتے چلے جائیں گے، یہ فیض آپ کے ساتھ دائم برکت کے طور پر رہے گا۔ یہ قدرت ثانیہ بن کر آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کو نہیں چھوڑے گا، مگر ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ حبل اللہ کو نہ چھوڑنا، حبل اللہ سے چمٹے رہیں اور ہر قربانی پیش کر دیں مگر حبل اللہ سے الگ ہونے کا تصور بھی نہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبل اللہ کے ساتھ چمٹے رہنے کی جہاں نصیحت فرمائی، وہاں اس کا ایک ایسا حل پیش کیا جو بظاہر چھوٹی چھوٹی معمولی سی نصیحتوں پر مشتمل دکھائی دیتا ہے، مگر وہی حل ہے جس میں حبل اللہ کے ساتھ چمٹے رہنے کی روح موجود ہے۔ اس کے بغیر آپ اس نعمت کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور وہ حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش فرمایا کہ اخلاق حسنہ پر قائم ہو جاؤ۔ اب بظاہر حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا اخلاق حسنہ سے کوئی ایسا تعلق تو دکھائی نہیں دیتا کہ گویا ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نمونے اور آپ کی پاک نصاحت پر جب آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اخلاق حسنہ یعنی وہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بنیادیں عشق الہی میں گڑی ہوئی ہیں، ان اخلاق کے بغیر کوئی دنیا کی جماعت ایک ہاتھ پر اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ ان اخلاق حسنہ کے بغیر کوئی دل آپس میں ملے نہیں رہ سکتے۔ ان اخلاق حسنہ کے بغیر کوئی ملت واحدہ نہیں کہلا سکتی، کیونکہ اخلاق حسنہ سے دوری ہی دراصل دلوں کو پھاڑنے کا دوسرا نام ہے، اور یہ بنیادی روح ہے جس کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پیش نظر رکھا، اور اسی کے مطابق جماعت صحابہ کی تربیت فرمائی۔ بس وہی مضمون ہے جو میں گزشتہ چند خطبات سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں،
اور اس مضمون کو آج کی دنیا میں غیر معمولی اہمیت ہے۔ جب تک جماعت احمدیہ اخلاق حسنہ کے ذریعے خود باہم محبت کے رشتوں میں مضبوطی کے ساتھ باندھی نہیں جاتی، تمام دنیا کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کا خیال ہی محض ایک خواب ہے، ایک دیوانے کی بات ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بس ان باتوں کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور مضبوطی سے ان باتوں کو پکڑیں، کیونکہ یہ حبل اللہ تک پہنچانے والی باتیں ہیں۔ یہی وہ باتیں ہیں جن کو مضبوطی سے دل میں بٹھا کر آپ حبل اللہ کا فیض پائیں گے اور آپ کے دل اکٹھے ہوں گے اور باہم مضبوط رشتوں میں باندھے جائیں گے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتوں میں نصیحت فرماتے ہیں، اور ہر نصیحت کے پیچھے ایک عرفان کا خزانہ ہے۔ اس پر آپ غور کریں اور روزمرہ کی زندگی میں اس کا اطلاق کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ قوموں کی اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے یہ بظاہر چھوٹی دکھائی دینے والی نصیحتیں کتنی عظمت رکھتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی زندگی کا ایسا گوشہ نہیں ہے جس پر نصیحت نہ فرمائی ہو۔ نہ گھر کے حالات ایسے ہیں جن پر آپ کی نظر نہ گئی ہو، نہ بازار کے حالات ایسے ہیں جن پر آپ کی نظر نہ پڑی ہو، نہ امن کے حالات ہیں، نہ جنگ کے حالات ہیں، نہ دن کے نہ رات کے۔ کوئی لمحہ وقت کا ایسا نہیں، کوئی انسانی مصروفیت ایسی نہیں جس کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں کا تعلق نہ ہو۔ گویا کہ ایسا نور ہے جس سے وہ انسانی ضروریات کے ہر گوشے پر پڑ رہا ہے، ہر حصے کو منور کر رہا ہے۔ بس اس پہلو سے ان تمام نصیحتوں پر نظر رکھنا آپ کی اپنی اخلاقی قدروں کو قائم کرنے کے لیے اور اعلیٰ سطح پر بلند رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، تم رستوں پہ میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مراد یہ تھی کہ امراء تو ایسے ہوتے ہوں گے جن کے پاس احاطے ہیں، بعض زمیندار ہیں جن کے پاس ڈیرے ہوتے ہیں، تو غریب لوگ بیچارے کہاں جائیں؟ ان کے لیے تو یہی ممکن ہے کہ بازار میں نکلیں، سڑکوں پر کسی جگہ بیٹھ رہے ہیں اور وہیں مجلس لگا لیں۔ تو انہوں نے ایک جائز عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کیا کریں پھر، کہاں جائیں؟ ہمارے تو گھر بھی چھوٹے چھوٹے، ان میں بھی لوگوں کو نہیں بلا سکتے، تو مجلسیں کہاں کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وہاں بیٹھنے پر مجبور اور مصر ہو، یعنی مجبوری کو قبول فرما لیا اور فرمایا تم اصرار بھی کر رہے ہو، تو پھر راستے کو اس کا حق دیا کرو، مفت میں نہ بیٹھو، اس کی قیمت ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا، نظریں نیچی رکھنا، دکھ دینے سے بچنا، سلام کا جواب دینا، نیک بات کی تلقین کرنا اور بری بات سے روکنا۔ اب اگر ایسے لوگ بازاروں میں بیٹھے ہوں اور رستے میں بیٹھے ہوں تو ان رستوں کے لیے تو زینت بن جائیں گے، ان رستوں کی رونق ہو جائیں گے، ان کے ذریعے راستے کشادہ ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ یہ لوگ تنگی کا موجب بنے اور راہ کی ٹھوکر بنے، یہ راہ کی ٹھوکروں سے بچانے والے بن جائیں گے۔ بس جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جس بازار میں بھی نکلتے ہیں، وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو پیش نظر رکھا کریں، اس سلیقے سے جائیں کہ آپ کی ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، آپ کی نگاہیں ان جگہوں پہ نہ پڑیں جہاں نہیں پڑنی چاہیے، آپ سلام کا جواب دیں، اور ایک دوسری جگہ فرمایا افشوا السلام، سلام کو خود رواج دو۔ سلام کا جواب دینے کا جو یہاں ذکر فرمایا ہے اور سلام کرنے کی نصیحت نہیں فرمائی، اس میں ایک حکمت ہے، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آداب ہمیں سمجھائے ہیں، جو آداب سکھائے ہیں،
ان کی روح سے چھوٹا جب بڑے کو دیکھتا ہے تو پہلے چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ یعنی بیٹھے رہنے والے کا کام نہیں ہے کہ وہ ہر چلتے پھرتے کو سلام کرتا جائے، بلکہ چلنے والا بیٹھے رہنے والے کو جو کسی جگہ بیٹھا ہو اس جگہ وہاں سے گزرتے ہوئے حق ادا کرے اور اس کو سلام کہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کہیں ادنا سا بھی تضاد دکھائی نہیں دیتا، آپ کی نصیحتوں میں بھی کہیں آپس میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ بس یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رستے کا حق ادا اس طرح کرو کہ جب تم بیٹھے ہو تو چلتے پھرتے لوگوں کو سلام کرتے رہو۔ فرمایا سلام کا جواب دو، کیونکہ چلنے والوں کا کام ہے اور انہی کو نصیحت ہے کہ وہ جب کسی مجلس کے پاس سے گزریں تو اس کو سلام کہہ کر گزریں۔ نیک بات کی تلقین کرو، وہاں بیٹھ کر بےہودہ سرائی نہ کرو۔ بعض دفعہ بازاروں میں جو مجلسیں لگتی ہیں وہ مجلسیں ضروری نہیں کہ سڑک کے کنارے لگی ہوں، ہوٹلوں میں بھی لگتی ہیں، چائے کی دکانوں میں بھی لگتی ہیں، پنواڑیوں کی دکانوں پہ بھی لگتی ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ گپیں مار رہے ہوتے ہیں۔ مگر جہاں جہاں بھی یہ مجلسیں لگتی ہیں بالعموم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت سے آری نظر آتی ہے۔ نہ وہاں نیکی کی باتوں کی تلقین ہو رہی ہے، نہ وہاں کسی سلام کے جواب دینے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ نظروں کو ادب سکھایا جاتا ہے، نہ بری باتوں سے روکا جاتا ہے۔ بس یہ وہ اسلوب ہیں جن کو امت واحدہ جب اختیار کرتی ہے تو جمعیت میں مزید طاقت عطا ہوتی ہے، آپس کے رشتے پہلے سے بڑھ کر مضبوطی سے باندھے جاتے ہیں۔ بس ان نصیحتوں کو ہر بازار میں اپنے ساتھ اپنے حفظ جان بنا کر ساتھ لے جایا کریں اور ان پر عمل کیا کریں۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بخاری سے لی گئی ہے اور پہلی روایت بھی بخاری سے لی گئی تھی۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کون سا اسلام افضل اور بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر ملنے والے کو خواہ جان پہچان ہو یا نہ ہو سلام کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی سوال جب مختلف وقتوں میں کیا جاتا تھا اور سوال کرنے والا ایک خاص کردار کا مالک ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ایک ہی سوال کے مختلف جواب دیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے کلام میں کوئی تضاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچھنے والے کو اس کے موقع اور محل کے مطابق جواب دیا جائے۔ ایک ایسا آدمی آیا جو اپنی ماں سے حسن سلوک نہیں کرتا تھا یا اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا، اس کو فرمایا کہ ماں کی خدمت سب سے بڑا جہاد ہے، اور ایک اور موقع پر جہاد کی دوسری تعریف فرما دی۔ چنانچہ حسب حال نصیحت فرمانا بھی سنت ہے۔ جب آپ نیک نصیحت کریں گے اور بری باتوں سے روکیں گے تو اس وقت بھی اس طرز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھیں کہ یوں ہی آنکھیں بند کر کے ہر اچھی بات کرتے چلے جانا، ہر بری بات سے روکنا، یہ مراد نہیں ہے۔ موقع اور محل دیکھ کر ایسی نصیحت کریں جو جس کو سنائی جائے اس سے تعلق رکھتی ہو اور اسے فائدہ پہنچانے والی ہو۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا سب سے افضل کام ہے، حالانکہ بہت سی دوسری احادیث میں اور مختلف کام ہیں جو افضل بتائے گئے ہیں، اور ایک افضل کا مطلب یہ ہے جو سب سے اچھا ہو، تو پھر دوسرا افضل اس سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا میں آپ کو جواب سمجھا رہا ہوں۔ ہر شخص کے نقطہ نگاہ سے اس کے حالات پر چسپاں ہونے والا افضل اپنے معنی بدلتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ایسا شخص آپ کے پیش نظر ہو جو کنجوس ہو، جو مہمان نوازی میں کمزور ہو،
تو اس کو یہ نصیحت فرمائی کہ سب سے افضل اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور پھر دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ ہر ملنے والے کو خواہ جان پہچان نہ ہو سلام کہا کرو۔ یہ بھی میرے نزدیک اسی مزاج کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات ہے۔ جو شخص فطرتاً خسیس ہو اور لوگوں تک اپنا فیض آگے بڑھ کر نہ پہنچائے، وہ بے وجہ ہر شخص کو سلام بھی نہیں کرتا۔ اس سے بڑا اس کے فائدے کا آدمی نظر آ جائے تو اس سے جھک کر بھی سلام کر لے گا، مگر اس کے سوا ہر آیا گیا اس کے لیے اجنبی ہے اور بے معنی ہے۔ بس جس شخص کو آپ نصیحت فرما رہے ہیں اس کی، اور فرمایا کہ تم کھانا کھلانے میں کمزور ہو، یہ کہا تو نہیں، مراد یہی تھی تم کھانا کھلایا کرو، یہ بہت اچھا کام ہے۔ اور اسی طرح سلام میں نہ صرف پہل کیا کرو بلکہ ہر ایک کو سلام کیا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اور یہ بھی بخاری سے ہی لی گئی ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اس غرض سے نہ اٹھائے کہ تا وہ خود اس جگہ بیٹھے، وسعت قلبی سے کام لو اور کھل کر بیٹھو۔ چنانچہ ابن عمر کا طریق یہی تھا کہ جب کوئی آدمی آپ کو جگہ دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتا تو آپ اس کی جگہ پر نہ بیٹھتے۔ اس حدیث کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ حدیث کہلاتا ہے، دوسرا حصہ اثر ہے۔ پہلے حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے، دوسرے میں صحابی نے جو نصیحت سنی اس سے اپنے لیے جو اس نے کردار چن لیا اور جو طریق اختیار کر لیا اس کا ذکر ہے۔ پہلا واجب التعمیل ہے، ہمارا فرض ہے کہ من و ان اس پر عمل کریں۔ دوسرا واجب التعمیل نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس صحابی نے غلط سمجھا ہو، اور اس کے بعد جو میں حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس صحابی نے اس حدیث کا مفہوم صحیح نہیں سمجھا، یعنی احتیاط میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی آگے بڑھ گیا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے نصیحت فرمائی ہے، آپ اس نصیحت کا مضمون سب سے بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث بھی رکھ دی ہے۔ پہلی حدیث کا میں جو پہلا حصہ ہے، یعنی جس کو میں حدیث کہتا ہوں، مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو کسی کو یہ نہ کہیں کہ تم اٹھ جاؤ، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرتبے میں چھوٹا یا بڑا ہو یا عمر میں چھوٹا یا بڑا ہو، کسی کو یہ کہہ کر جگہ خالی کروانا کہ میں آیا ہوں تھوڑی سی جگہ خالی کر دو، یہ بدخلقی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے جس بلند ترین مقام پر فائز تھے، آپ اسی مقام کی باتیں امت کو سکھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھ سے اخلاق سیکھو، مجھ سے تعلق باندھا ہے، میں حبل اللہ ہوں، تم نے اللہ سے تعلق باندھنا ہے تو میرے وسیلے سے باندھو گے، اور یہ انداز ہیں وہ تعلق باندھنے کے کہ جیسے میں کرتا ہوں ویسا ہی تم کرو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی جگہ جانے پر کسی کو اشارتاً یا کنایتاً یا لفظاً اپنے مقام سے نہیں اٹھایا۔ یہاں یہ بات سمجھانی بھی ضروری ہے، بعض دفعہ لوگ منہ سے نہیں کہتے مگر انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ جگہ خالی کرو۔ وہ دیکھتے اس طرح ہیں کہ اور تمہیں کیا چاہیے، میں آ گیا ہوں، اٹھو اور اپنی جگہ پیش کر دو۔ چاہے یہ زبان سے کہا جائے یا عمل سے کہا جائے، یہ دونوں چیزیں اس بلند اخلاق سے گری ہوئی ہیں جس پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز تھے۔ مگر اس کا یہ مطلب نکالنا کہ اگر کوئی اپنی جگہ خالی کرے تو وہاں نہ بیٹھو، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ حصہ اثر ہے، یعنی صحابی کی بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق نہیں تھا۔ ابن عمر کا طریق لکھا ہوا ہے،
کہ جب کوئی آپ کو جگہ دینے کے لیے اٹھتا تھا تو آپ کہتے تھے نہیں میں نہیں بیٹھوں گا وہاں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق کیا تھا؟ حضرت واصلہ بن خطاب سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا. حضور علیہ السلام اسے جگہ دینے کے لیے اپنی جگہ سے خود ہٹ گئے. کیسے بلند اخلاق ہے. جہاں آنے والے کو نصیحت فرمائی ہے کہ تم نے اٹھانا نہیں ہے، وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بیٹھا رہنے والا تن کر بیٹھ رہے، کہ آنے والے کو نصیحت ہے کہ نہیں اٹھانا تو ہم کیوں اٹھیں اپنی جگہ سے. محمد رسول اللہ سے بڑھ کر اور کون معزز ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے یا ہو سکے گا. ایک ہی ہیں جو کائنات میں سب سے معزز اور ہمیشہ معزز رہیں گے. آپ کا اپنا دستور یہ تھا کہ مسجد میں تشریف فرما ہے، آنے والا آیا ہے تو اپنی جگہ سے کچھ سرک گئے تاکہ اس کے لیے جگہ بن جائے. وہ شخص کہنے لگا حضور جگہ بہت ہے، آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ اس پر حضور نے فرمایا ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کے لیے اس کا بھائی سمٹ کر بیٹھے اور اسے جگہ دے. بس آنے والے کو اور نصیحت ہے، بیٹھنے والے کو اور نصیحت ہے، اور دونوں طرف کشننگ ہے. اگر کسی ایک سے بھی اخلاقی غلطی ہو تب بھی ٹھوکر نہیں لگے گی. دونوں طرف ایسی دویز چیزیں ہیں جو شاک پروف ہیں، صدمے کو ختم کرنے والے اخلاق ہیں. بس اگر ایک سے ٹھوکر لگنے کا خطرہ بھی ہو تو دوسرا اپنے اوپر اس کو اس نرمی سے لے لیتا ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. بس وہ جو دستور تھا ابن عمر کا، وہ ان کا اپنا ایک انداز تھا. رسول اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سنی، ایسے حال میں سنی کہ دل میں اسی زور سے گڑ گئی ہے کہ اس کو آپ وہم بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اشارتاً یا کنایتاً بھی میں اس مضمون کے کسی پہلو پر عمل پیرا نہ ہو سکوں. بس اس بات کو مبالغے کی حد تک قبول کیا، اور جب کوئی آپ کے لیے جگہ خالی کرتا تھا آپ وہاں بیٹھنے سے انکار کر دیتے تھے. یہی واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. آنے والے نے آپ کے ادب میں انکار کیا. آپ نے فرمایا نہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ آنے والے کے لیے کچھ جگہ بنائے، کچھ سمٹے. یہاں ملاقاتیں جب ہوتی ہیں تو بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کرسیاں کم ہوتی ہیں، آنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ بچے بھی کرسیوں پہ ڈٹے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بڑے کھڑے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی. اور اس عمر میں اگر یہ نصیحت ان کو دل نشین نہ کرائی گئی تو بڑے ہو کر وہ بد اخلاق لوگ بنیں گے. یہ درست ہے کہ ماں باپ کو خود بچوں کو یہ کہہ کر کہ اٹھو اٹھو میری جگہ خالی کرو، ان کی عزت نفس کو کچلنا نہیں چاہیے. مگر جب دوسرے آتے ہیں تو اس وقت نصیحت کر کے ان کو سمجھانا چاہیے. اپنے لیے جگہ نہ مانگیں، دوسروں کو جگہ دینے کے لیے تو آمادہ کریں، یہاں تک کہ یہ ان کی فطرت ثانیہ بن جائے اور ہمارے سب بچوں کو یہ بنیادی محمد رسول اللہ کا خلق ایسا یاد ہو جائے کہ ان کی رگ و پے میں سرایت کر جائے، ان کی فطرت ثانیہ بن جائے. ہر شخص آنے والا بھی محمد رسول اللہ کے خلق کا مظاہرہ کر رہا ہو اور بیٹھنے والا بھی محمد رسول اللہ کے خلق کا مظاہرہ کر رہا ہو. امر واقعہ یہ ہے کہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں جو نقشہ ابھرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جسمانی طور پر ہم سے جدا ہو چکے ہیں، مگر آپ کی سیرت ہم سے کبھی جدا نہ ہو، اور اس کائنات کے ہر جب کو آپ کی سیرت بھر دیں، ہر اندھیرے کو آپ کی سیرت کا نور روشنی میں تبدیل کر دیں. اور یہی ایک ذریعہ ہے جس سے زمانے کی تاریکیاں اجالوں میں تبدیل کی جائیں گی. اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے. بس ان چھوٹی چھوٹی نصیحتوں کو معمولی نہ سمجھیں، انہی سے آپ نے کائنات میں رنگ بھرنے ہیں، خوشبوئیں عطا کرنی ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے جس نے در حقیقت
اس کائنات کے بدصورت چہروں کو لازوال حسن میں تبدیل کر دینا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میری سنت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میزبان اعزاز و تکریم کے ارادے سے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک الوداع کہنے آئے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام اس نیت سے اس عادت کو اپناتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں کہ اس چھوٹی سی بات کا بعض دفعہ دوسروں پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ مختلف مہمان تشریف لاتے ہیں، یعنی باہر سے جب ملنے کے لیے مختلف ملکوں سے، تو جہاں تک توفیق ہے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرتا ہوں۔ اگر بعض دوسرے مہمانوں کی مجبوریوں سے، کیونکہ ان کے آپس کے بھی حق ہوتے ہیں، میں باہر تک نہ جا سکوں تو کم سے کم دفتر کے دروازے تک آ کر ان کو رخصت کرتا ہوں۔ اور مجھے یاد ہے ایک پاکستان کے بہت معزز خاندان کے دوست وہ تشریف لائے، ان کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں، تو عادتاً کوئی تکلف نہیں تھا، کوئی یہ خیال نہیں تھا کہ خاص طور پر ان کو مروب کروں گا، جیسے عادت تھی ان کو باہر تک کار کے دروازے تک چھوڑنے گیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ احمدی نے لکھا کہ وہ تو جگہ جگہ ہر مجلس میں یہی تذکرے کر رہے ہیں کہ حیرت انگیز اخلاق ہیں۔ اور میں اپنی جگہ شرمندہ بھی ہوا اور میں نے سوچا کہ اتنی معمولی سی بات جو میرا خلق ہے ہی نہیں، یہ تو میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ کا خلق تھا، میں نے تو عاریضاً مانگا ہوا تھا اور میری نیکی کا اس میں کوئی بھی دخل نہیں۔ یہ وہ خلق ہے جو ایک خلق ایک موقع پر ایک چھوٹے سے اظہار میں دلوں کو جیت لینے والا ثابت ہوا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں آپ اس خلق کو اپنائیں تو دیکھیں کتنے دل جیتے جائیں گے، لیکن خلق ایک نہیں، ہزارہا خلق ہیں، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے اخلاق ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض عام نے ہم تک پہنچائے اور ایک سمندر فیوز کا جاری فرما دیا ہے۔ ان اخلاق کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں، پھر دیکھیں آپ کے اندر کتنی عظیم انقلابی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے اور یہ مسلم سے روایت لی گئی ہے، جو پہلی روایت تھی ابن ماجہ سے لی گئی تھی۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تین ہو تو تم میں سے دو الگ سرگوشی نہ کریں جب تک کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ مل جاؤ، کیونکہ اس طرح تیسرے آدمی کو رنج ہو سکتا ہے کہ نامعلوم انہوں نے کیا، بمراد یہ ہے کہ کیا پتہ نہیں کیا بات کر گئے ہیں۔ اب یہ جو خلق ہے اس کا خاص طور پر ایسے ملکوں سے بہت گہرا تعلق ہو جاتا ہے جہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف قومیں آباد ہیں، اپنی اپنی زبانیں لے کر آ گئے ہیں۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے ہر ایک کے لیے کہ ہر ایک دوسری زبان کو سیکھے اور ایسی زبانوں میں ترجمے کرتا چلا جائے اپنی بات کے کہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس کو سمجھ سکے۔ یہ مراد نہیں ہے۔ اول مراد یہ ہے کہ اگر ایسی مجلس میں ہو جہاں ایک ہی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے تو کانوں میں سرگوشی نہ کرو اور دوسروں کی موجودگی میں ان سے الگ چھپ کر گویا راز کی بات نہ کرو۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر زبان ایسی زبان بولنے والے ہیں جو تم بول سکتے ہو اگرچہ تمہاری زبان نہیں، اور ایسا شخص کوئی موجود ہو جو تمہاری زبان جانتا ہو، تو جب آپ اس ایسے شخص سے اپنی زبان میں بات کریں گے تو عملاً یہ سرگوشی کے قائم مقام ہو جائے گی، اور وہ شخص جو آپ کی زبان نہیں سمجھتا تیسرا ہے اس کے لیے تکلیف کا موجب بنے گی۔ اسی لیے اکثر اوقات میں احمدیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جس ملک میں ہو اس کی زبان کو اتنی اہمیت دو کہ اگر تمہارے اندر تم 100 بیٹھے ہو اور ایک بھی اس زبان کا بولنے والا ہو جو تمہاری زبان نہیں سمجھتا
تو اس حدیث کی نصیحت کا وہاں بھی اطلاق ہوگا. آپس میں جب تم باتیں کرو گے تو ایک شخص یہ سمجھے گا کہ مجھے الگ چھوڑ دیا گیا ہے، گویا میں اس مجلس کا حصہ نہیں ہوں، اور اس کے اخلاق پر، اس کے اوپر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ اسی وجہ سے پھر مذہب سے بددن ہو کر دور ہٹ جاتے ہیں. چنانچہ انگلستان ہی میں مجھے کسی شخص کے متعلق پتہ چلا کہ وہ دو خواتین تھیں جو کسی زمانے میں بہت ہی مخلص احمدی تھیں، اور اس کے بعد ان کا رابطہ کٹ گیا. جب میں انگلستان آیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ دو خواتین تھیں، وہ زندہ ہیں ابھی تک، اور ان کا رابطہ اس وجہ سے کٹا کہ وہ جب مجلسوں میں آتی تھیں تو پاکستانی خواتین آپس میں اردو میں باتیں یا پنجابی میں باتیں کرتی رہتی تھیں، اور وہ جن کا ملک ہے وہ اپنے ہی ملک میں اجنبی بن کے بیٹھی رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ جماعت سے بدزن ہو گئیں. اور باوجود اس کے کہ پہلے ابتدا میں وہ بڑی قربانی کرنے والی تھیں، چندے بھی بہت دیا کرتی تھیں، وہ قطع تعلق کر کے ایک طرف بیٹھ رہی. جب مجھے پتہ چلا تو ان کی طرف میں نے معذرت کا پیغام بھجوایا، ان کو ان کی دلجوئی کی باتیں کہیں، اور ان سے کہا کہ مذہب تو اپنی جگہ ہے، کسی کی بد اخلاقی کی وجہ سے آپ کیوں خودکشی کرتی ہیں؟ اپنا نقصان کیوں اٹھاتی ہیں؟ اس نے بڑا غلط کام کیا. لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنا تعلق محمد رسول اللہ اور اسلام سے کاٹ لیں. چنانچہ اللہ کے فضل کے ساتھ اس نصیحت نے اثر دکھایا، اور ایک اور خاتون کا پتہ چلا، ان کو میں نے بہت لجاجت کے ساتھ بلایا کہ ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، اور لجنا کو پیغام دیا کہ جب ملا کریں تو ان سے عزت کے ساتھ پیش آیا کریں. دو تین چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کی کایا پلٹ گئی، چندوں میں غیر معمولی طور پر نمایاں ہو گئیں. بلکہ حالانکہ خطرہ یہ تھا، اطلاع یہ تھی، ایک موقع پر وہ یہ سوچ رہی تھیں کہ دوبارہ عیسائیت میں مدغم ہو جائیں اور اسلام کو ترقی کر دیں. وہ سمجھتی تھیں کہ اگر کسی مذہب میں عام روزمرہ کے اخلاق بھی درست نہیں ہیں تو پھر اس نے ہماری رہنمائی کیا کرنی ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں ہمارے عمل کرنے کے لحاظ سے چھوٹی ہیں، اپنے مرتبے اور مقام اور رفتوں کے لحاظ سے چھوٹی نہیں. ان کی مثال ان دو کلموں کی سی ہے جن کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن فی المیزان، کیا ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے ہیں چھوٹے چھوٹے، بالکل زبان پر ہلکے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں. تو چھوٹی نصیحت ان معنوں میں کہ اس نصیحت پر عمل کرنا یا ان نصیحتوں پر عمل کرنا اتنا آسان ہے کہ آدمی جب عمل کرتا ہے تو حیرت سے دیکھتا ہے کہ اس کو یہ نیکی کیسے ہوگی، یہ تو معمولی بات ہے. لیکن وزن میں یہ باتیں اتنی گہری، اتنی وزنی اور اتنی ٹھوس ہیں کہ قوموں کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. بس اپنے آپ کو ایک بااخلاق جماعت بنائیں، اور بااخلاق جماعت بننے کے لیے بااخلاق گھر بنانے ضروری ہیں. یہ ناممکن ہے کہ بازاروں میں تو آپ خلیق ہوں اور گھروں میں بدتمیز اور بد اخلاق ہوں. اس سے قومیں نہیں بن سکتی. یہ ایک دھوکے کی زندگی ہے. بعض لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ بعض عورتوں نے مثلا مجھے لکھا کہ ہمارے خاوند بڑے ہر دل عزیز ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں باہر، لوگ ان کے بڑے قائل اور ان کے گرویدہ، اور گھر آ کر ایسے بد اخلاق ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے، بچوں سے تلخی کے سوا کوئی بات ہی نہیں نکلتی. یہ خلق محمدی نہیں ہے، یہ تو خلق منافقت ہے. خلق محمدی تو وہ ہے جو اندھیروں میں بھی اسی طرح روشن ہو جیسا روشنی میں روشن تر ہو جاتا ہے، اور جگہ کے فرق سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ وقت کے تقاضوں سے بعض دفعہ پہلے سے بڑھ کر وہ جوش دکھاتا ہے. بس وہی
خلیق ہے جو اپنے گھر میں خلیق ہو. تبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کا سفر گھر سے شروع کرنے کی تلقین فرمائی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اہل حدیث خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر کا سفر گھر سے شروع ہوتا ہے، لیکن گھر پر ختم نہیں ہو جاتا. گھر سے شروع ہوتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے، دوسروں کے گھروں تک فیض پہنچاتا ہے، تمام عالم آپ سے فیضیاب ہو جاتا ہے. بس اپنے گھروں میں اپنے اخلاق درست کریں تو پھر آپ حقیقت میں سچے طور پر خلیق کہلا سکتے ہیں، با اخلاق انسان کہلا سکتے ہیں، اور اس کے بغیر آپ دنیا میں تبدیلی نہیں کر سکتے. میں نے پہلے بھی اس طرف توجہ دلائی تھی کہ گھر میں بد اخلاقی کے بہت سے ایسے بد نتائج نکلتے ہیں جو نسلوں کو تباہ کر سکتے ہیں. باہر کی بد اخلاقی وقتی طور پر آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ کے دین کو کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن بات آئی گئی ہو گئی. لیکن جو بد اخلاقی آپ گھر میں کرتے ہیں وہاں اپنی نسلوں کو بد اخلاق بنا رہے ہوتے ہیں. ایسی نسلیں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں جو سارے ماحول میں بدخلقیوں کے زہر گھلا دیتی ہیں، اور پھر نسل بعد نسل آج آپ کی بد اخلاقی کو آگے چلاتی چلی جاتی ہیں. کیونکہ بدخلق ماں باپ کے بچے بسا اوقات الا ماشاء اللہ سب کے سب بدخلق نکلتے ہیں. اور جو شخص اپنے گھر میں اپنے باپ کو گندی زبان استعمال کرتے دیکھتا ہے وہ خود بھی ویسی ہی گندی زبان پھر دوسروں کے لیے استعمال کرتا ہے، اور بعض دفعہ وہ اپنے باپ کے لیے بھی وہ زبان استعمال کرتا ہے مگر دل میں کرتا ہے. بہت سے ایسے نفسیاتی مریض میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے مثلا ابھی کچھ عرصہ پہلے انگلستان میں ایک غیر مسلم خاتون تھیں، بہت شدید نفسیاتی مرض میں مبتلا تھیں، میرے پاس تشریف لائیں کہ میں تو سب ڈاکٹروں کے پاس پھر چکی ہوں، میرا کوئی علاج نہیں، اور میرا دل چاہتا میں خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر لوں. میں نے کہا کیا بیماری ہے آپ کو؟ کہ بڑے برے خیالات دل سے اٹھتے ہیں. ان کی طرف سے میں سمجھا کہ برے خیال سے کوئی اور مراد ہے. میں نے کہا خدا تعالیٰ کے متعلق آپ بدزبانی کرتی ہیں دل میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہی بات ہے، آپ نے بالکل بات صحیح پکڑی ہے. میں نے کہا کیا اس سے پہلے آپ اپنے ماں باپ یا خاوند کے خلاف ایسے ہی جذبات رکھتی تھیں اور ان کو دبا لیا کرتی تھیں؟ ان کا چہرہ اس طرح کھل گیا جیسے میں ان کے راز دل کے پڑھ کر ان کو کتاب پڑھ کر جس طرح سنائی جاتی ہے وہ سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا یہی تو بات ہے جو کسی کو پتہ نہیں چلتی. بالکل اسی طرح واقعہ ہوا ہے. میں نے کہا اس پر آپ نے اس کو دبایا اور آپ خوف زدہ ہوئیں اور آپ نے کہا دیکھو میرے باپ کا مقام کیا ہے اور میں اس کے متعلق کیا لفظ سوچ رہی ہوں، اور ڈر گئیں. اور پھر ایک خوف دوسرے خوف میں تبدیل ہونے لگا. پھر آپ کو اسی سوچ میں خیال آیا کہ اگر میں اللہ کے متعلق ایسا کلمہ کہہ دوں تو پھر کیا ہوگا. تو یہ آپ کا خوف ہے جو آپ کو ڈرا رہا ہے، وہ بدی خدا کے متعلق آپ کے دل سے پھوٹ نہیں رہی. اس لیے آپ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ گناہ گار ہیں. اصل میں اس گناہ کی جو گناہ ہے آغاز ہے وہ نیکی سے شروع ہو رہا ہے، اور خوف زدہ ہو کر آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں اور کس دباؤ کے نیچے ہیں. ان کو میں نے پیار سے سمجھایا اور میں نے کہا کہ آپ مسلمان تو نہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نصیحت ہے جو شاید آپ کے دل کو تسلی دے سکے. آپ نے فرمایا میری امت کے ان خیالات کے گناہ اٹھا دیے گئے ہیں جو مجبوراً ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں مگر ان پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بے اختیاری کی باتیں. میں نے کہا دیکھو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
1400 साल पहले ऐसे तमाम नफ्सियाती मरीजों का इलाज भी बयान फरमा दिया, उसका हल पेश कर दिया। वो मेरी बातें सुनकर उनको इतना इत्मीनान नसीब हुआ कि उन्होंने कहा कि आज तक ना कभी किसी डॉक्टर से ये बात मुझे मिली, ना किसी और बुजुर्ग से ये बात समझ आई। आज पहली दफा मेरे दिल को ठंड पड़ी है, वरना मेरा दिल चाहता था कि मैं खुदकुशी करके मर जाऊं, और बैने ही यही बात थी। बस हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निसाह जिंदगी के हर हिस्से पर छाई हुई है, हर नफ्सियाती बीमारी से ताल्लुक रखती है। और जैसा कि मैंने बयान किया है, उन बातों में भी जो दिलों में पोशीदा हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही जवाब दे रहे हैं। गोया तमाम दुनिया में लोगों के दिलों पर नजर है, हालांकि आलिमुल गैब नहीं, मगर आलिमुल गैब से ऐसा गहरा ताल्लुक है कि उससे एक रोशनी पाई है, और वो रोशनी तमाम दुनिया के दिलों तक सरायत कर जाती है। बस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों को बड़ी मजबूती से थाम लें, यही हब्लुल्लाह है हकीकत में। इसे पकड़ लें तो फिर आप कभी मुंतशिर नहीं होंगे। फरमाते हैं, देखो जब तीसरा आदमी ना हो, जब तीसरा आदमी बैठा हो तो ऐसी जुबान में बात ना किया करो जिससे उसके लिए ठोकर का सामान हो, वो समझे कि मुझे अलग कर दिया गया है और दिल में रंजिश महसूस करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, ये हजरत अबू ज़र की रिवायत है, मुस्लिम किताबुल बिर से ली गई है, कि मामूली नेकी को भी हकीर न समझो। नेकी नेकी होती है, चाहे छोड़ी ही हो। अमर वाक़या यह है कि कहते हैं चोरी चोरी ही होती है। पंजाबी में कहते हैं लख दी भी चोरी तो कख दी भी चोरी। लाख चुराओ तब भी चोरी, कख चुराओ तब भी चोरी, चोरी चोरी है। नेकी का भी यही हाल है। नेकी का एक अजली पैबंद खुदा ताला की जात से है। जिस नेकी से भी आप पैबंद लगाएंगे, आपका ताल्लुक खुदा ताला से कायम करने वाली होगी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अखलाकी तालीमात को मामूली ना समझो, ये नेकियां हैं, इनको अहमियत दो। यहां तक फरमाया, अपने भाई से खंदा पेशानी से पेश आना भी तो एक नेकी है, और कुछ नहीं होता तो हंसकर बात कर लिया करो। आजकल के ज़माने में बाद लोग बड़े फख्र से नई तहजीब का ये मुहावरा पेश करते हैं कि मुस्करा के मिलो, तुम्हें उसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यह नसीहत फरमा चुके हैं कि खंदा पेशानी से ही पेश आ जाओ। ये मुराद नहीं कि यही काफ़ी है। मौजूदा ज़माने की नसीहत कि मुस्कुरा कर मिलो, इसकी तुम्हें कीमत नहीं देना पड़ती, एक सरसरी और महज एक मसनूही सी नसीहत है, इसमें गहराई नहीं है। इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि जहां पैसे देने पड़े वहां बेशक नेकी ना करो, क्योंकि दलील यह कायम की गई है कि मुस्कुरा कर पेश आओ दूसरे से, क्योंकि तुम्हें मुस्कुराहट की कीमत नहीं देनी पड़ती। बसूरत दिगर अगर कीमत देनी पड़े तो फिर बेशक ना मुस्कुराओ। इस्लामी तालीम तो बहुत गहरी है और इससे बहुत ज्यादा है। मुस्कुराओ भी और अपने पल्ले से दो भी और कुर्बानियां भी करो, ये इस्लामी तालीम है। मगर अगर किसी वजह से तुम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करो कि खंदा पेशानी से भाई से पेश आओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे मौके पर फरमाया, इन छोटी छोटी नेकियों की बात हो रही है, उस ज़िम्न में मैं हवाला आपके सामने रखता हूं कि कोई शख्स जब हमारी मस्जिद या बाजार से गुजरे तो अपने नेज़े की अनी को पकड़ ले, ऐसा ना हो कि किसी मुसलमान को लग जाए। यानी अपनी चीजों से दूसरों की हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। और अगर बाजार में हथियार लेकर जा रहे हो तो अपना हाथ उस पर रखो, ताकि अगर ठोकर लगे और सदमे से तुम इत्तेफाकन गिर जाओ तो तुम जख्मी हो, तुम्हारा भाई जख्मी ना हो।
نیزے کے پھل پر ہاتھ رکھنے میں یہ تعلیم ہے، ورنہ اتفاقاً ٹھوکر لگتی ہے، تم گرتے ہو اور نیزہ کسی کو لگ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں معاف کرنا میری ارادہ نہیں تھا، یہ تو میری نیت نہیں تھی، اس طرح ہو گیا۔ تو حضور کی نصیحت پر عمل ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ معاف کرنا میری غلطی سے یہ ہو گیا ہے۔ جو غلطی سے ہوا آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے بھائی کو نہیں ہوگا۔ بھائی آپ کی طرف لپکیں گے کہ وہ ہو آپ کو تکلیف پہنچی ہے، ہم اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اور یہ حدیث بھی ابو ذر کی مسلم سے لی گئی ہے، کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، یہ کشفی نظارہ ہے جس کا بیان ہے، جو جنت میں پھر رہا تھا۔ اس نے صرف یہ نیکی کی تھی کہ ایک کانٹے دار درخت کو، جس سے راہ گزرنے والے لوگوں کو، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، رستے سے کاٹ دیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے رستے میں ایک درخت کی لٹکی ہوئی ٹہنی دیکھی جس سے مسلمانوں کو گزرتے وقت تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں اس ٹہنی کو کاٹ کر پرے ہٹا دوں گا تاکہ مسلمانوں کو یہ تکلیف نہ دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فعل کی قدر کی اور اس کو بخش دیا۔ یہاں یہ بات سمجھانے کے لائق ہے کہ بعض دفعہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں بہت بڑے بڑے اثرات دکھاتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک مریض میرے پاس تشریف لائے، ان کی ایک آنکھ بینائی سے جاتی رہی تھی اور خطرہ تھا کہ دوسری آنکھ بھی نکالنی پڑے گی، اور وہ رستہ چلتے کسی شاخ سے آنکھ ٹکرانے کے نتیجے میں بیماری شروع ہوئی تھی۔ کوئی تیز سا پتہ تھا جو تیزی میں چلتے چلتے آنکھ پہ لگا ہے اور تراش گیا ہے اس کو، اور جب ایک آنکھ ضائع ہو تو بعض دفعہ سمپیتھیٹیکلی کہا جاتا ہے کہ گویا اس کی ہمدردی میں دوسری آنکھ بھی جواب دے جاتی ہے۔ تو ایسا ہی کیس تھا۔ بس ہے تو چھوٹی سی نیکی، لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے پھیل جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے فعل سے آپ بنی نوع انسان کو کئی قسم کی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فرماتے ہیں اسے معاف فرما دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ بدیاں کرتا رہا اور پھر بھی معاف رہا۔ اس مضمون کو ہمیشہ صحیح صورت میں سمجھنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے عفو کا سلوک فرماتا ہے اور اس کی کسی بات کو پسند کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو دوسری نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اور اسے واپس نہیں بلاتا جب تک کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہو جائے۔ بس اس فیض کے ذریعے جو دوسروں کو پہنچا، مسلسل اس کو بھی ایک فیض ملتا چلا جاتا ہے۔ اس کی اپنی وہ بدیاں دور ہونے لگتی ہیں جو خود اپنی ذات کے لیے خطرہ ہیں، اور ان کی جگہ نیکیاں لے لیتی ہیں۔ ایک موقع پر ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں شرک سے پہلے بھی بعض نیکیاں کیا کرتا تھا، مثلا پرندوں کو چوگا ڈال دیا کرتا تھا، جو کچھ میسر آئے تاکہ بھوکے نہ رہیں۔ اس کا بھی کوئی اجر ہوگا جو اسلام سے پہلے میں نے نیکیاں کی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی تو اجر ہے، تمہیں نہیں پتہ چلا کہ تم مسلمان ہو گئے، یہ اسی کا اجر ہے۔ تو یہ معنی ہیں مغفرت کے کہ ایک نیکی کئی بدیوں سے روکتی ہے اور نئی نیکیوں کو جنم دے جاتی ہے۔ بس جتنے لوگوں کو بھی اس شاخ سے نقصان پہنچنا تھا اور نہیں پہنچا، اس کی نیکیاں اس شخص کے حق میں اس طرح لکھی گئیں کہ وہ خود اپنے نفس کی بدیوں سے بچایا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو بلایا نہیں جب تک کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بدیوں پر بھاری نہ ہو گیا۔ حضرت المقداد بن مادی کرب سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہو تو چاہیے کہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کیسی ہے جس کا ذکر ضروری ہے، یہ سمجھانا آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے
ورنہ बेहुदा गलत मोहब्बतों की यहाँ बात नहीं हो रही। हजरत अबू ज़र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल अमल अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना है और अल्लाह की खातिर बोझ करना है। बस जिन मोहब्बतों का जिक्र हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वो लिल्लाही मोहब्बत है। अल्लाह की खातिर आप किसी भाई से प्यार करते हैं तो उसको बताएं कि मैं खुदा की खातिर तुझसे प्यार करता हूँ। इस तरह आपस में सोसाइटी में मोहब्बत के रिश्ते मजबूत होते हैं और इसी तरह अल्लाह की नेमत यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों को बांधने का मूजिब बनते हैं। फिर हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की एक निशानी अंसार से मोहब्बत रखना और निफाक की एक इलामत अंसार से बुग़्ज़ रखना है। ये हदीस बुखारी किताबुल ईमान से ली गई है। ये तो सबको इल्म है कि अंसार कौन थे, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मदीने के वो बाशिंदे जिन्होंने मुहाजिर भाइयों के लिए अपनी खिदमात पेश की और अल्लाह की खातिर बाज़ों ने घर बांट लिए, बाज़ों ने जायदादें तकसीम कर दी, मगर खुदा की खातिर अपने लूटे हुए भाइयों की मदद की, ये अंसार हैं। मगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसकी एक लतीफ़ तशरीह फरमाई है कि इससे मुराद हर ज़माने में दीन की खिदमत करने वाले हैं। बस आज भी मसलन जमात जर्मनी में जो कसरत से दीन की खिदमत करने वाले पैदा हो रहे हैं, उनसे बुग़्ज़ रखना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह उससे प्यार करता है जो अंसार से प्यार करता है। बस इस तरह अगर इस अंसार की तारीफ को वसी कर दिया जाए तो हर खिदमत दीन करने वाला अपने इर्द गिर्द अपने मुहिब्बों की एक जमात पैदा करता चला जाएगा और उसके नतीजे में नेकी की कदर होगी और नेकी को अहमियत मिलेगी और नेकी के नतीजे में लोग महबूब हुआ करेंगे। क्योंकि अब वक्त ख़त्म हो चुका है और भी दूसरे प्रोग्राम हैं, इसलिए मुझे अफसोस है कि इस मज़मून को मैं आज के इस खुतबे में ख़त्म नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह बाकी बातें आइंदा खुतबे में आपसे होंगी। मैं सिर्फ एक नसीहत के बाद अब आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इस वक्त जो खुसूसियत के साथ नुसरत के मोहताज हैं, फी सबीलिल्लाह, जिनकी खिदमत करना आज जमात जर्मनी पर और अहले यूरोप पर खुसूसियत से फ़र्ज है, वो अपने बोस्नियन भाइयों की खिदमत है। ये महज लिल्लाह सताए गए हैं, इनका और कोई कसूर नहीं था सिवाय इसके कि ये इस्लाम से वाबस्ता थे। और जिन ताकतों ने भी ये फैसला किया, बहुत बड़ा जुल्म किया कि यूरोप के दिल में हम एक इस्लामी हुकूमत नहीं बनने देंगे, अगरचे इनको खुद इस्लाम का इल्म नहीं था, मगर मारे इस्लाम के नाम पर गए हैं, काटे इसीलिए गए हैं कि इन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थामा हुआ था और किसी कीमत पर उससे अलहदा होने पर आमादा नहीं थे। बस ये अंसार हैं आज जिनके साथ आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत का सलूक करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगेगा। खुदा करे कि आप बनी नौ इंसान से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करें और अल्लाह बनी नौ इंसान की खातिर आपसे मोहब्बत करने लगे। खुदा करे कि ऐसा ही हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر